Assalamualaikum. My name is Dr. Ghulam Mustafa, and I'm here, your professor of agriculture economics. Today we will discuss some of the important topic with respect to our course, that is farm size and productivity. How farm size is linked to the productivity, farm size in Pakistan and productivity, impact of agriculture reforms on farm size in Pakistan. پہلے تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ واٹ از دا ایگریکلچر سسٹم آف پاکستان. ایگریکلچر سسٹم بیسیکلی ان پاکستان, the agriculture is divided into different type. Agriculture is divided into crops culture or crops. That crop further divided into three main groups, that is important crops. Important crops here: wheat, rice, cotton, sugarcane and maize. These are the important crops of Pakistan. And if you will see here, and this figure is taken from the Economic Survey of Pakistan, and this is the last 7-year trend of the that is the crop production, their growth rate with base year 2005 and 6. And here we can see that 2012 and 13 میں ایگریکلچر گروتھ ریٹ جو ہے وہ جو تھی اس کے بعد یہ ڈکریز ہونا شروع ہوئی ہے. Again it is rose to 3.94 in 2017 and 18 because Prime Minister at that time gave lot of subsidies and incentives in agriculture sector. Different schemes and different initiative was started in 2016-15, particularly when rice crop was disturbed and farmer even couldn't get their own cost of production. Again 2018 اور 19 میں جو بہت زیادہ لون پچھلے دور میں لیے گئے تھے اس وجہ سے بہت زیادہ ہماری پروڈکشن جو ہے وہ گروتھ ریٹ کم ہوئی. اور 2017 18 اور 19 میں خاص طور پہ جو ایگریکلچر اور پوری دنیا کی ٹریڈ ڈسٹرب ہوئی وہ USA اور چائنا ٹریڈ وار تھی. یہ 2018 اور 19 میں یہ کافی پیک پہ تھی. تو یہ اس کا لنک جو ہے اس کا انڈائریکٹلی پاکستان کی ایگریکلچر کے اوپر بھی پڑا. تو یہ کراپس کا فردر جو ہے اوورال کراپس ریمین ان نیگیٹو گروتھ ریٹ ان 2018 and 19. Important crops, other crops like minor crops, we can also, the other crops are also called the minor crops, جیسے گریم, بارلے, دوسری چھوٹی کراپس جتنی بھی ہیں اس کا سیکنڈ ٹائپ آف ایگریکلچر از دا ادر کراپس. اور تیسرا مین گروپ جو ہے کراپس کے اندر وہ ہمارا کاٹن جیننگ کا ہے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ کراپ. پچھلے ایک ڈیکیڈ میں اس کے اوپر اتنی توجہ نہیں دی گئی, لیکن ونس وی ور دا لیڈر ان کاٹن جیننگ اینڈ کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری اینڈ دیز تھنگس. بٹ ریسنٹلی ان لاسٹ اٹ گروتھ ریٹ was substantially declined to -12.74%. دوسرا جو ایگریکلچر کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے وہ لائف سٹاک میں ہے. لائف سٹاک میں یہ کاف پروڈکشنز, ملک اور جو بھی ہماری لائف سٹاک آتی ہے, پولٹری بھی اسی کے اندر آتا ہے. یہ پولٹری کی جو ہماری سیکنڈ ٹائپ آف ایگریکلچر ہے اور یہ ہمارا پازیٹیو رہی ہے پچھلے سال اس کی گروتھ ریٹ. اور اس کے بعد فارسٹری ہے, یہ بھی ایگریکلچر کا حصہ ہے. فارسٹری اکنامکس از ون آف دا امرجنگ ٹاپکس. اور فارسٹری جو ہے خاص طور پہ یہ جو عمران خان کی پچھلی جو سٹرگلز رہی ہے یہ فارسٹری کے اوپر اس نے بہت زیادہ فوکس کیا, اور اس وجہ سے ہمارا گروتھ ریٹ جو ہے پہلی دفعہ سب سے زیادہ ہوا فارسٹری میں. 1 بلین جو ٹری جو پلان تھا KPK میں, اس کے بعد 10 بلین ٹریز پنجاب میں, پاکستان میں. یہ وہ کچھ پچھلے 5-6 سالوں سے جو ہے فارسٹری کے اوپر کافی زیادہ فوکس کیا گیا. اور جو 5th پارٹ آف ایگریکلچر ہے دیٹ از دا فشنگ.
فشنگ بھی پاکستان میں کافی فلورش کر رہا ہے. ریسنٹلی پاکستان نے اس کے اوپر بہت زیادہ انسینٹیوز دیے ہیں اور یہ فشنگ ایک ایسی اپرچونٹی ہے جس کو ہم کیش کر سکتے ہیں. اور یہ چونکہ ہمارا اتنا ایٹنگ ہیبٹس نہیں ہے فشنگ کے اوپر پورے پاکستان کا، اور دیٹس وائی کہ ہمارا کوسٹل ایریاز بھی ہیں، ہم لوکلی بہت سے ریورز ہیں، فش فارمنگ کرتے ہیں. تو یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم فش فارمنگ کو بوسٹ کر کے ہم جو ہے وہ ورلڈ میں یا فورن ریونیو جو ہے وہ کلیکٹ کر سکیں. بہرحال یہ اس کے بعد مائننگ بھی آتا ہے. پہلے جو اکنامک سروے پاکستان میں ہوتی تھی، پہلے مائننگ بھی اس کا حصہ ہوتا تھا، ایگریکلچر کا ایک پارٹ ہوتا تھا، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ 2018-19 میں اس کو نکال دیا گیا ہے. مائننگ از آلسو اے پارٹ آف ایگریکلچر. سو مائننگ جیسے کھیورا مائن ہے، یہ پاکستان میں ڈفرینٹ کوئل کا جو مائننگ ہے، تو مائننگ بھی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ ہمارے پاس جو ایگریکلچر کی ڈفرینٹ ٹائپس ہے اور یہ پچھلے ان کا 7 سال سے گروتھ ریٹ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فارم سائز اینڈ پروڈکٹیوٹی ڈبیٹ ہے، اٹس اے ویری ہیوج ٹاپک. ہم اس کو ڈسکس کرنے کی آج کوشش کریں گے کہ یہ فارم سائز جو ہوتا ہے یہ پروڈکٹیوٹی سے کیسے لنک کرتا ہے. اس کی جو ہم کنونشنل جو ہماری ایک پیور اکنامکس ہے، اکنامکس میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو لارج فرمز ہوتی ہیں دے آر ایفیشینٹ. آپ نے جتنی بھی اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ کمپنیز ہیں، یہ جتنی بڑی بڑی ٹیکسٹائل اور بڑی بڑی جو انڈسٹریل سیکٹرز ہیں، جتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے فارم وہ زیادہ ایفیشینٹ ہوتا ہے. مطلب اس میں آپ دیکھ لیں یہ شوگر ہے، مطلب یہ پیپسی کی انڈسٹری ہے، دوسری جتنی بھی ساری انڈسٹریز ہیں، دے آر آل ایویز ایفیشینٹ. لیکن جب ہم یہ ایک پیور اکنامکس میں ایک اسمال بزنس دیکھتے ہیں، ایک جو ہمارے پاس ایک دکاندار ہوتا ہے یا دوسرے چھوٹے بزنس ہوتے ہیں، وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں. تو کیا اسمال فارم جو ہے، اگر ہم اکنامکس کی جو کور ہے ایفیشنسی کو پڑھیں، تو کیا چھوٹے بزنس کو ایگزسٹ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ ایک مطلب اکانومیز آف سکوپ اور اکانومیز آف سکیل مائکرو اکنامکس میں پڑھا ہوگا آپ نے کہ جب کوئی فرم زیادہ بڑی ہوتی ہے تو اس کو اکانومیز آف سکیل ہوتا ہے. تو جیسے جیسے فرمز بڑی ہوتی ہیں تو اس کو کافی ایڈوانٹیج ملتے ہیں. ایک جو ہمارے پاس میجر آتی ہے وہ ہے ہمارے پاس، تو ہم کہتے ہیں کہ کیا یہ اسمال بزنس جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے تو کیا اکانومیز آف سکیل ہوتا ہے اسے، مطلب سکیل اس کی انپٹس جو ہیں وہ شیئر ہو جاتی ہیں، اس کو اکانومیز آف سکیل ہوتا ہے کہ اس کی جیسے جیسے فرمز بڑی ہوتی جاتی ہے تو اس کو جو اس کی کاسٹ آف پروڈکشنز کم ہوتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ ایک اس کی اکانومیز آف سکیل ہوتا ہے. جو آپ نے مائکرو اکنامکس میں پڑھا، ایک اکانومیز آف سکوپ ہوتا ہے کہ جب وہ فرم ڈیورسیفائی کرتی ہے، ڈیفرنٹ جو ہے وہ پروڈکشنز جو وہ کرتی ہے، تو اس کا ایک سکوپ کی وجہ سے جو اس کی جو گروتھ ہوتی ہے اس سے بھی ہم کہتے ہیں کہ پروڈکٹیوٹی، اس کی پروفیٹیبلٹی، اس کی ایفیشنسی کے اوپر فرق پڑتا ہے. تو یہ ایک ڈبیٹ ہے کہ لارج فارم ہی کیا ہمیشہ افیکٹو ہوتے ہیں؟ اگر ان کو ایک تو مطلب وہ کیوں افیکٹو ہوتے ہیں، کیوں پروڈکٹیو ہوتے ہیں؟ ایک ان کو کیپٹل کنسٹرینٹ نہیں ہوتا، ایک ان کو جو ہے وہ اگر ان کو امیجیٹ کوئی مارکیٹ پرابلمز آ جاتی ہیں تو وہ ان کا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ونگ بھی ہوتا ہے، رائٹ. تو اس کے علاوہ ان کی ایک بڑا نیٹ ورک ہوتا ہے، سم ٹائم وہ ملٹی نیشنل کمپنیز تک چلے جاتی ہیں. تو اس حساب سے مطلب وہ زیادہ پروڈکٹیو ہوتی ہیں جو ہم پیور اکنامکس میں مائکرو اکنامکس میں پڑھتے ہیں. تو کیا جو اسمال فارم ہے، کیونکہ ایگریکلچر از آلسو انڈسٹری، رائٹ، ایک یہ انڈسٹری ہے جو مطلب اب دیکھیں نا کہ ایک جہانگیر ترین کا فارم ہے اور ایک عام فیکے کا یا کسی اور کا جو ہے وہ فارم ہے. اگر پر ایکڑ پروڈکٹیوٹی کا حساب لگایا جائے تو ہو سکتا ہے کہ جہانگیر ترین کی پر ایکڑ پروڈکٹیوٹی زیادہ ہو. کیوں؟ اب
اب ہم کہتے ہیں کہ اسمال فارم کین آلسو بی ایفیشینٹ. ایک تھیری ہے اسمال فارمز کین آلسو بی ایفیشینٹ اف دیر آر نو کنسٹرینٹس. یہ کنسٹرینٹس تو ایکچولی مطلب ایک بڑی فارمز کو جب کنسٹرینٹس آتے ہیں تو وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور ڈفرینٹ میتھڈز ٹیکنیک سے ان کو جو ہے وہ ہرڈلز اور اکانومیز آف اسکیل اور اسکوپ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور وہ افیکٹو ہوتی ہیں, پروڈکٹیوٹی ان کی ہمیشہ انکریز کرتی ہے. لیکن اسمال فارم جو ہوتے ہیں جن کو بنڈل آف کنسٹرینٹس ہوتے ہیں اور ایسے کنسٹرینٹس ہوتے ہیں مطلب اگر فائنینشیل اب اگر پروڈکٹیوٹی کا اندازہ اگر پر فارم کے حساب سے لگایا جائے تو دنیا میں ایسے فارمز بھی رہے ہیں جن کی پر ایکڑ پروڈکٹیوٹی لارج فارم سے زیادہ ہے. دیکھیں جتنے بڑے فارمز ہوتے ہیں وہ چونکہ بڑی مشینری ان کے پاس ہوتی ہے, بڑی مطلب جو درجنوں ایکرز کو ایک ہی بندہ مینج کر رہا ہوتا ہے, لیکن اسمال فارمر جو ہوتا ہے وہ ایک ہی بندہ 1 یا 2 ایکڑ کو جو ہے مینج کرتا ہے. اب جب پر ایکڑ پروڈکٹیوٹی نکالی جائے تو بہت سی کنٹریز میں جو اسمال فارمرز ہیں وہ بھی ایفیشینٹس ہیں, سارے نہیں ہیں لیکن بہت سے ایسے کیسز آئے ہیں کہ 1-2 ایکڑ کے جس کے پاس تھی وہ بھی بہت زیادہ ان سے زیادہ پروڈکشن لے رہا ہے پر ایکڑ پروڈکشن جو بڑے فارمز ہیں. یقین جانے میں نے مطلب ایک خود فارمرز کو پرسنلی جانتا ہوں, اس کے پاس کوئی 6 کنال یا 1 ایکڑ زمین ہوگی تو وہ اس نے باغ کا بھی مطلب امرود کا باغ بھی لگایا ہوا تھا اور وہ خود اس کو جا کے مارکیٹنگ کرتا تھا یا وہ وہاں پہ اس کا فارم جو تھا وہ گارڈن جو تھا وہ بڑا مشہور تھا اور لوگ وہاں پہ مطلب اس کی جو گاوا پروڈکشنز تھی امرود کی پروڈکشنز تھی دیٹس ویری نائسلی وہ اس کو مینیج کرتا تھا. پھر جو اس کے کنارے تھے اس کے اوپر سبزیاں لگاتا تھا وہ بھی سیل کرتا تھا. اس کے بعد وہ ویٹ بھی اس میں جو ہے وہ گرو کرتا تھا اور گھر کی اور کچھ جو سیل بھی کر لیتا تھا. اینڈ ہی واز اے ویری مطلب وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ نہیں تھا, ہی واز اے لائک مطلب وہ 1 ایکڑ سے اور وہ بہت اچھا فارم کو مینیج کر رہا تھا. اینڈ ہی واز لیڈنگ اے ویری نائس لائف, اس کا اچھا لائف سٹائل تھا کیوں وہ اس کے اوپر محنت کرتا تھا اور اس نے بھی پر ایکڑ پروڈکٹیوٹی ان فارم سے ان ڈالر ٹرم ان روپیز ٹرمز وہ زیادہ لیتا تھا جو لارج فارم تھے. تو اگر ہم یہ کنسٹرینٹس جو ہیں اب یہ کنسٹرینٹس تو کچھ فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں جو فارمر کے کنسٹرینٹس ہوتے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی اگر فارمر ایفیشینٹ ہو اگر یہ چیزیں کریں تو وہ ریموو ہو بھی سکتے ہیں. لیکن بہرحال اس کو اگر پرسنل کنسٹرینٹس کے علاوہ اس میں بہت سی نیگیٹو ایکسٹرنلٹیز ہوتی ہیں, بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کنسٹرینٹس ہوتی ہیں جو گورنمنٹ اور انسٹیٹیوشنل ایکسیس کی وجہ سے جو نہیں لے سکتا. وہ جو کنسٹرینٹس ہوتے ہیں وہ انسٹیٹیوشنز کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں, گورنمنٹس کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. اس کی سب سے بڑی ایگزامپل ہے کہ موسٹلی اسمال فارمر جو ہوتے ہیں ان کو اپنے نیکسٹ پروڈکشن سیزن کے لیے جو کیپٹل چاہیے ہوتا ہے ان کو امیڈیٹلی اپنی کراپس کو سیل آف کرنا ہوتا ہے. اور خاص طور پہ اگر ویٹ کی بات کی جائے تو ویٹ میں بھی جو سپورٹ پرائز ہے اسمال فارمرز کو تو ملتی نہیں, اور ہوتا کیا ہے کہ وہ اور زیادہ انیفیشینٹ ہوتے جاتے ہیں ٹھیک ہے. اب ایک دیکھیں نا کہ وہ جیوٹ بیگز ہیں وہ جتنے بھی باردانہ ہے وہ بڑے فارمرز لے جاتے ہیں, اسمال فارمرز کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. تو یہ ایک پاکستان میں ڈیلیما رہا ہے with respect to the productivity and farm size. اور میرے پوائنٹ آف ویو سے جو فارمرز ہوتے ہیں اسمال فارمرز they are also efficient if some of the constraints that is a negative externality جسے میں کہتا ہوں کہ negative externality کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ایسے آؤٹ لائرز ہوتے ہیں جو فارمر کی وجہ سے نہیں ہوتے, جو مطلب ایک اسمال فارمرز ہے جو ٹیل پہ ہے مطلب وہ جو واٹر جب ریور سے کنالز میں آتا ہے پھر کھالوں میں آتا ہے سٹریمز میں جاتا ہے, اور جو اینڈ والا فارمر ہوتا ہے اسے ٹیل فارمر کہتے ہیں. اب یہ ہوتا ہے جو بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ ان کا مطلب سارا پانی اور نہروں کا رخ اپنی کھیتوں کی طرف موڑ لیتے ہیں جن کے پاس تھاؤزنڈز آف ایکر زمین ہے. تو یہ وہ کنسٹرینٹس ہے جب واٹر ہی فارمر کو نہیں پہنچے گا تو ہاؤ ہی ول بی ایفیشینٹ. ان پاکستان
کہ اگر فارمر دیکھا جائے تو اس کی پر ایکڑ ییلڈ جو ہے وہ تقریباً دوسری ڈیولپنگ کنٹریز سے بھی کم ہے. یہ ویٹ کی ایگزامپل لی جائے تو ہارڈلی 30-35 ایکڑ منس پر ایکڑ ہے, تو یہ بہت لیس ہے. امریکہ جو ہے 70-80-90 پہ پہنچ چکا ہے. دوسری کنٹریز, پاکستان میں بہت سے ایسے فارمرز ہیں جو بڑے فارمرز ہیں, وہ 60-70 منس پر ایکڑ لے رہے ہیں ویٹ کی. لیکن ایک اسمال فارمر کیوں 30-35 اور 20-25 کے اوپر رہتا ہے؟ کہ وہ کنسٹینٹس ہیں. اس کو کنسٹینٹس وہ نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے کہ اس کے اپنے فائنینشیل کنسٹینٹ نہیں ہے. مطلب ایک واٹر ہے, وہ ٹیل اینڈ پہ اس کو واٹر ہی نہیں پہنچتا. یہ کنسٹینٹ بڑے فارمرز کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اسی طرح جو مطلب اس کے علاوہ سپورٹ پرائز کے ریلیٹڈ ہے, وہ بھی ان کو نہیں, جو اس کے بینیفٹس نہیں ملتے. سبسڈی فارمرز کو نہیں ملتی جو گورنمنٹ دیتی ہے, کیونکہ جتنی بھی پاکستان میں پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے اسمال فارمر افیکٹ ہوتا ہے, وہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ سے یوز کرتے ہیں. پالیسی میکرز بناتے ہیں, پھر وہ بیوروکریٹک ٹائپ ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں کر کے مل کے وہ ٹرکل ڈاؤن جب ہوتی ہے تو فارمر کو تو کچھ نہیں ملتا. تو بہرحال باٹم اپ اپروچ ہونی چاہیے, فارمر کی انوالومنٹ ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں ہیں جس وجہ سے فارمر ان پاکستان آلویز ریمین inefficient because of the negative externality created by the either governments, either government institute, either by the landlord in Pakistan. تو یہ ایک فارم سائز اینڈ پروڈکٹیوٹی ڈبیٹ ہے پاکستان کے اندر. اسمال فارمرز کین آلسو بی ایفیشینٹ اینڈ اسٹڈیز ہیو پرووڈ دس. نیکسٹ, اس کے علاوہ پاکستان میں جو ایگریکلچر ڈیولپمنٹ ہے, پاکستان نے اس کے اوپر جو ہے ریسنٹلی پچھلی گورنمنٹ سے نے بھی 2016 میں تقریباً 500 ارب کی کوئی اس کے راؤنڈ بورڈ فگرز تھی جو فارمرز کو, جو انہوں نے انیشیٹیوز لیا اور فارمرز کو یہ پاکستان میں جتنی بھی کہا جاتا ہے نا, جتنی بھی کرپشنز ہیں وہ زیادہ تر یہ فارمرز کے نام پہ ہی کرتے ہیں. مطلب ہر دور میں دیکھیں, اور اکنامک سروے آف پاکستان آپ پچھلے 15-20 سالوں کے پڑھے ہوئے ہیں نیٹ کے اوپر, آپ دیکھیں اس کا جو چیپٹر 2 ہے وہ ایگریکلچر کے اوپر ہے. آپ دیکھیں کہ اتنے زیادہ انسینٹیوز اور اتنے زیادہ سبسڈی اور ٹریکٹرائزیشنز, ٹریکٹر سکیمز اور اتنی زیادہ سکیمز دی گئی ہیں, لیکن پھر بھی پاکستان ایگریکلچر میں اتنی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکا جتنی دوسری دنیا میں ہو رہی ہے. تو بہرحال یہ ایک ڈبیٹ ہے کہ مطلب یہ جتنی بھی پالیسیز ایگریکلچر کی رہی ہیں, تو مجھے جو نظر آتا ہے اس میں سب سے میجر فیکٹر جو ہے وہ کرپشن کا ہے, ٹاپ ڈاؤن اپروچ کا ہے, کہ پہلے ٹاپ سے چیزیں ڈاؤن آتی ہیں جس وجہ سے فارمرز کو جو ہے وہ بینیفٹ ہی نہیں پہنچ سکتا. وہ ٹرکل ڈاؤن تھیری کے اوپر جو وہ بلیو رکھتے ہیں کہ پہلے ریچرز کو فائدہ دیں. وہ جتنی بھی مطلب ٹیکس ایگزمپشنز ہیں, بہت سی چیزیں ایسی ہیں بڑے فارمرز کو جب سبسڈی دی جاتی ہے تو وہ لیول پہ دی جاتی ہے. مطلب ایک کا جس کا 25,000 ایکڑ کا فارم ہے اور ایک جس کے پاس ہارڈلی 2-4 کنال ہیں یا 1 ایکڑ ہے, تو جتنی سبسڈی پر ایکڑ کے حساب سے بھی دی جاتی رہی ہے, فرٹیلائزر کے اوپر دی جاتی ہے, تو آپ اندازہ کریں کہ جو بزنس ٹائکونز ہیں بڑے بڑے, وہ جب سبسڈی اس کے اوپر لیں گے تو وہ تو کروڑوں روپے کا فائدہ لیں گے. سم ٹائم یہ بلینز آف روپیز کا فائدہ ان کو سبسڈی کا فائدہ پہنچے, یعنی کہ جو بڑا ہے اس کو بڑا بینیفٹ اور جو چھوٹا ہے اس کو کچھ بھی نہیں. تو یہ ایک مطلب جتنے بھی اتنے زیادہ ہمیں سکیمز اور اپروچز دی گئی ہیں, یہ جو ہے وہ اس کا افیکٹ جو ہے وہ نظر نہیں آیا. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا مطلب کیا رہا ہے, کیا وجوہات رہی ہیں جس وجہ سے ہماری ایگریکلچر ڈیولپ نہیں ہو سکی. آپ دیکھیں کہ وہ سینکڑوں جو ہے وہ جی 100 بلین فارمر کے لیے رکھا ہے, 200 بلین رکھا ہے, 50 بلین رکھے ہیں, 10 بلین رکھے ہیں. ہر سال اتنی زیادہ سبسڈی اور فارمر کے لیے ہوتی ہے, اور پھر ویٹ کے نام پہ سینکڑوں ارب روپیہ جو ہے وہ بینکوں سے اٹھایا جاتا ہے اور پھر وہ کرپشن کی مد میں چلا جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو نہیں
ہم فارمرز تک پہنچ سکی، کیونکہ ہماری زیادہ تر جو فوکس رہا ہے کبھی بھی 80% اسمال فارمرز ہیں پاکستان میں. تو آپ اندازہ کریں کہ جو 80% کو آپ ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں، ہاؤ پاکستان ایگریکلچر کین بی ڈیولپ. بہرحال پچھلے سال جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام لانچ کیا ہے. اس ایمرجنسی پروگرام میں جو ڈفرینٹ انیشیٹوز لیے گئے ہیں، ہوپس ہو کہ یہ ٹرو فارم میں ورک کریں گے. اس میں پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ اپروچ آف ویٹ، رائس اینڈ شوگر کین، آئل سیڈز انہانسمنٹ پروگرام ہے، کنزرونگ واٹرنگ تھرو لائننگ آف واٹر کورسز کے پکے کھالے کیے جائیں گے پھر ایک دفعہ. انہانسنگ کمانڈ ایریا آف اسمال اینڈ منی ڈیمز ان برانی ایریا، کے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے جائیں گے. جو عمران خان کی ایک ویژن تھا اور وہ کہتا تھا کہ چھوٹے ڈیم بنائیں گے، اس کے اوپر بھی بجٹ رکھا گیا ہے. واٹر کنزرویشن ان برانی ایریاز آف خیبر پختونخوا، شرمپ فارمنگ کی جائے گی، اس کے اوپر بھی بجٹ رکھا گیا ہے. کیج فش کلچر جو ہے گھروں میں یا اپنے چھوٹے چھوٹے فارمز میں کیج فش کلچر کو پروموٹ کیا جائے گا. ٹروٹ فارمنگ ان ناردرن ایریاز آف پاکستان، یہ بھی انیشیٹوز لیا گیا ہے. سیو اینڈ فیٹننگ آف کاف پروگرام، یہ خاص طور پہ جو پولٹری اور مرغیاں، اور عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ ہم یہ جو کٹے بچے اور مرغیاں دیں گے لوگوں کو. تو یہ وہ چیزیں تھیں جس سے بہت زیادہ ہماری آپ کہہ لیں کہ فوڈ سیکیورٹی انشور ہوتی ہے. یہ کچھ لینڈ ریفارمز ہیں. یہ فرسٹ سیمسٹر میں آپ نے ایشوز آف پاکستان اکانومی پڑھا ہوگا. تو یہ پاکستان میں جو لینڈ ریفارمز میجر جو ایوب لینڈ ریفارمز ہیں اور بھٹو لینڈ ریفارمز ہیں، اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ لینڈ ریفارمز ہوئے ہیں. سمال ایکٹس ہیں، لینڈ رائٹس ایکٹس ہیں. یہ تقریباً کافی دفعہ پاکستان نے یہ لینڈ ریفارم، چھوٹے چھوٹے لینڈ ریفارمز دیے ہیں. اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ 1945 کا ٹیننسی لاز کمیٹی سندھ یہ بنائی گئی تھی. اٹس مین فیچر از تو آکوپینسی رائٹس شوڈ بی گرانٹیڈ ٹو ہاری، جو ہاری ہے ان کو یہ 1945 کے ایکٹ کے مطابق ان کو پراپرٹی رائٹس دیے جائیں گے. اس کے بعد پھر 1947 میں ہاری کمیٹی بنی تھی سندھ میں. ان کا بھی مین تھا کہ ان کو جو ہاری ہے، جو غریب فارمر ہے، ان کو لینڈ لارڈ سے جو ہے وہ بچایا جائے. اس کے بعد 1949 میں مسلم لیگ اگریرین کمیٹی رپورٹ جو ہے وہ بنی، اور اس میں کہا گیا کہ جی جو جگیردارانہ نظام ہے اس کو ختم کیا جائے. اس کے بعد 1950 میں پنجاب ٹیننسی ایکٹ آیا، اور اس میں نو چارج بائی لینڈ لارڈ فرام دا ٹیننٹ ادر دین 50% کراپ شیئر، کہ وہ 50% کراپ کا شیئر لے سکتا ہے جو مطلب جو لینڈ لارڈز ہیں اپنے، وہ جس کو وہ لینڈ رینٹ پہ دیتا ہے یا لیز پہ دیتا ہے. تو لینڈ لارڈ جو ہے وہ صرف 50% شیئر لے سکتا ہے، نتھنگ مور دین دیٹ. اس کے بعد 1950 میں سندھ ٹیننسی ایکٹ بھی آیا. اس میں کہا گیا کہ پرماننٹ رائٹس آف ٹیننسی ٹو دا لانگ ٹرم ٹیننٹس، جن کی لانگ ٹرم ٹیننسی ہے، جو زیادہ دیر سے گورنمنٹس کی جو لینڈ کو کاشت کر رہے ہیں ان کو رائٹس دیے جائیں. اس کے بعد 1950 کے اندر پنجاب پروٹیکشن اینڈ ریسٹوریشن آف ٹیننسی رائٹس ایکٹ آیا 1950 کے اندر. اور اس کے بعد 1952 میں پنجاب ٹیننسی امینڈمنٹ ایکٹ آیا جو 1950 میں آیا تھا، اس میں اس کی امینڈمنٹ کی گئی. اس کے علاوہ ایگزیکٹو آرڈر 1955 میں جگیردارانہ نظام کو ریونیو فری گرانٹس لائک ادر زمیندارز جگیردار ریکوائرڈ ٹو پے لینڈ ریونیو، کہ جو جگیردار ہے وہ لینڈ ریونیو پے کریں گے. اس کے بعد 1955 میں ایک آرڈر ایگزیکٹو آرڈر آیا، اور 1959 میں لینڈ اینڈ ٹیننسی ریفارمز آیا، اور اس کو مارشل لا ریگولیشن 64، 64A اور 64B جو ہے وہ نکالا گیا. 1972 میں بھٹو نے ایک ریفارمز دیا.
اور اس کے بعد 1977 میں لینڈ ریفارمز ایکٹ آیا. تو یہ جو لینڈ ریفارمز ہے ڈفرینٹ، یہ ایشوز ان پاکستان اکانومی کی جو بک ہے اس کا ٹیبل 3.1 ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے کر لیجئے گا. اور اسائنمنٹس کے طور پہ لینڈ ریفارم، بھٹو لینڈ ریفارمز اور ایوب لینڈ ریفارمز کا فارم سائز کے اوپر امپیکٹ کیا رہا ہے. دس از یور first assignments that you have to submit over there on Google Classroom. Thank you very much. This is all about the today class. Please stay away from corona. Keep the physical distance with your loved one. Wash your hand frequently. Stay safe. Thank you. Allah Hafiz.